جس ٹائم پہ میں نے کراچی والا سفر شروع کیا تھا اس وقت میں ایک شدید ڈپریشن سے گزر رہا تھا، اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ میں شاید خودکشی کے چکروں میں تھا. تو میں نے سوچا کہ اس سٹریس کو کیوں نہ چل کے نکالا جائے. وہ ٹائم ایسا تھا کہ چل چل کے میرے پیر اور میرے بھائی کے پیروں میں سے خون نکلنے لگ پڑا تھا. ایک قدم چلنا بھی بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو بلایا، تو وہ آیا، ان کی گاڑی میں بیٹھے اور ان کے گھر چلے گئے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں پہ ڈکیتیاں کرتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا. لیکن وہ ہمارے لیے فرشتے تھے، اور راستے میں ہنسے ہم لوگ ساتھ روئے بھی، اور اس نے ہمیں اندر سے بدل دیا. ایک ٹرانسفارمیشن میں نے اپنے اندر فیل کی. 2 دن کا وہ سفر تھا، اور وہ بہت ہی پرانا راستہ تھا، شاید 1000 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ پرانا راستہ تھا. بیچ میں وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. جو ہمیں یاد آتا ہے وہ پارشل ہوتا ہے، آدھی ہماری امیجنیشن ہوتی ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہی اسی کی بات کروں، وہی واقعہ ہوا، یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی ایک ایبسٹریکٹ سا ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ بھی جو ہمارا مائنڈ ہے، جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں، وہ بھی اسی ریالٹی سے آئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یہ ایک نوجوان شخصیت ہے. آپ کو ان سے بہت کچھ ایسا نیا سننے کو ملے گا جو بہت کم لوگ آپ کو اس عمر میں آپ کو لگے گا کہ یہاں تک گئے. انہوں نے کراچی سے لے کر لاہور تک پیدل سفر کیا. اس کے بعد گلگت بلتستان میں گلگت سے لے کر ہنزا تک یہ پیدل چلے. اولڈ سلک روٹ ہزاروں سالوں سے جو استعمال ہوتا رہا اس راستے کے اوپر چلے. ابھی آج ہی یہ گلگت سے یہاں پہنچے ہیں. گلگت میں انہوں نے اپنا پورا 1 سال گزارا. 1 سال میں انہوں نے پورے گلگت کو ایکسپلور کیا، چاروں موسم وہاں دیکھے، اور ہر موسم کی خوبصورتی کو انہوں نے کیمرے میں کیپچر کیا. ان کے یوٹیوب کے اوپر ینگ ملنگ کے نام سے چینل ہے. اس کے علاوہ فری لانسر ہیں. لاہور سے ان کا تعلق ہے. تو چلتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو انہی سے جانتے ہیں. شکریہ آپ کا نش کہ آپ تشریف لائے. تو بتائیے، یہ اس ایج میں پہلے تو سب سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیا کرتے ہیں، اور اس ایج میں یہ جو شوق ہے یہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے مجھے شاید ضرورت سے زیادہ عزت دی ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کوئی اتنا میں نے تیر مارا نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. نہیں، میں اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں، آپ کو کرنے والے کو چھوٹی لگتی ہے. اب مجھے میں کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ دوسرا بندہ نہیں ملا جس نے کراچی سے لے کر لاہور سفر کیا ہو، اور پھر گلگت میں بھی ایسے بندے نہیں ملے جنہوں نے گلگت میں رہتے ہوئے گلگت سے ہنزا تک کا پیدل سفر کیا. تو یہ آپ کی یہ کہہ سکتے ہیں کثرت نفسی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے. اور اس عمر میں، جس عمر میں یہ سارا کچھ کیا، یہ ایک زیادہ بڑی بات ہے. کیونکہ اس عمر میں موسٹلی لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کچھ کرنا تو چاہتی ہے، ان کے اندر یہ چیز تو ہے کہ وہ کرے، لیکن کیا کرے یہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو پیدل سفر ہے یہ بیسیکلی کوئی یہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے کیا تھا. جو کراچی سے لاہور والا سفر تھا، اور جو ہنزا والا تھا وہ 1 سال پیچھے کیا تھا. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انسان کا جو سب سے پہلا فرسٹ فارم آف ٹریول تھا وہ پیدل سفر ہی تھا. ہم پیدل سفر کرتے تھے دور دور تک. ہمارے پرانے جو بزرگ تھے وہ بھی ایسے دور دور تک پیدل سفر کرتے تھے، اس کو ہم ہجرت کہتے تھے. اور پیدل سفر کرنا کوئی اتنا بڑا واقعہ لگتا نہیں ہے، لیکن جس ٹائم پہ میں نے کراچی والا سفر شروع کیا تھا اس وقت میں ایک شدید ڈپریشن سے گزر رہا تھا. اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ میں شاید خودکشی کے چکروں میں تھا. تو میں نے سوچا کہ اس سٹریس کو کیوں نہ چل کے نکالا جائے. ایک سمپل سا کام ہے، آپ روز نئے چہروں کو دیکھیں گے، آپ روز نئے آپ کے ساتھ واقعات ہوں گے، اور کوئی اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے. تو میں نکل پڑا. میں تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا میرے ساتھ. تو ہم نے سفر کو شروع کیا، اور روز تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر چلتے تھے. اور اس راستے میں ہمارے ساتھ بہت ایکسپیرینسز ہوئے. وہ ہمارا کوئی 2.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس 2.5 مہینے کے سفر کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی، بہت سارے نئے دوست بنے، بہت سارے نئے قسم کے واقعات ہوئے. راستے میں ہنسے ہم لوگ ساتھ روئے بھی، اور اس نے ہمیں اندر سے بدل دیا. ایک ٹرانسفارمیشن میں نے اپنے اندر فیل کی. جو میرے اندر ڈر تھا بہت ساری چیزوں کا، جیسے پہلا ڈر تھا جگہ کا. جس جگہ پہ میں روز نہیں بیٹھتا اس جگہ کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں تھا. مجھے لگتا تھا وہ جگہ میری نہیں ہے.
اب میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں مجھے ایک یہ کانسیپٹ میرا ختم ہو چکا ہے. اب میں جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ جگہ میری ہے. ایک فریڈم سا فیل ہوتا ہے, چاہے جدھر بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں یا کسی کے گھر کے اندر ہوں, اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, چاہے وہ گھر میرا ہو یا نہ ہو, چاہے آس پاس کے لوگ میرے ماں باپ ہوں, چاہے وہ میرے دوست ہوں, چاہے ان سے میرا کوئی تعلق نہ ہو, اس وقت وہ میری پریزنس میں ہوتے ہیں, میں ان کی پریزنس میں ہوتا ہوں. اور یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ شاید اس کے بارے میں میرے پاس کہنے کے لیے اور لفظ ہے نہیں. پھر پریزنس میں آپ کے جانور بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے آس پاس جب جانور ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں بھی نہ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم صرف ان کو دیکھتے ہیں جن سے ہمیں کام ہوتا ہے یا جن کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی ان کی فائنینشیل ورتھ نہیں ہوتی, اور ہم ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ بھی تو ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم ہیں, وہ بھی جیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ایک دن انہوں نے مر جانا ہے. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سٹیز میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ طرح کا کلچر, ڈفرینٹ طرح کا رہن سہن نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہوتے ہیں. کوئی ایک واقعہ سنائے جو آپ کو لگے کہ یہ بہت ہی ایسا واقعہ تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بائک ہمارے پاس آئی اور اس پہ لوگ لوٹنے کے لیے آئے ہمارے پاس. تو انہوں نے دیکھا, پوچھا ہم سے کہ آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے. تو ہم نے بتایا کہ نہیں جی, ہم کراچی سے لاہور سفر کر رہے ہیں پیدل. تو اس ٹائم پہ ہم بہاولپور کے پاس تھے. تو انہوں نے ہمیں بولا کہ چلو پھر آپ ہمارے ساتھ چلو, آپ ہمارے مہمان ہو. اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ چل چل کے میرے پیر اور میرے بھائی کے پیروں میں سے خون نکلنے لگ پڑا تھا. ایک قدم چلنا بھی بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو بلایا, تو وہ آیا, ان کی گاڑی میں بیٹھے اور ان کے گھر چلے گئے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں پہ ڈکیتیاں کرتے تھے, یہ ان کا پیشہ تھا. لیکن وہ ہمارے لیے فرشتے تھے. فرق مطلب وہ جو ایک بڑی سادہ سی پرسیپشن ہوتی ہے, وہ ان کا کام تھا, اپنی جگہ پہ وہ کر رہے تھے. لیکن انہوں نے ہماری حالت دیکھی. لیکن نن دا لیس ایک پرسیپشن جو ہماری دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو یہ انسان بھی غلط ہوگا, کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ سچویشن چینج ہوتی ہے, کئی دفعہ گھر میں صرف ایک آدھا آدمی ایسا ہوتا ہے, وہ سب کے سب ایسے نہیں ہوتے. اور اسی طرح سے جب ہم نے ہنزا والا ٹریول کیا تھا تو اس ٹریول کے اندر ہمارے ساتھ 2 برازیلینس تھے. میں تھا, میرا ایک دوست تھا گلگت کا, اور 2 برازیل سے دوست آئے تھے. تو وہ میرے پاس رکے تھے 1 ہفتے کے لیے. تو ہمارا سڈن پلان بنا کہ یہاں سے ہم ہنزا جاتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ جو انگریز ہوتے ہیں ان کی مین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے آن اے فزیکل لیول اتنا ہی وہ خوبصورت ہوتا ہے. تو پیدل چلنے کا آئیڈیا ہم نے پروپوز کیا, ان کو اچھا لگا, انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر سفر شروع کیا اپنا. تو نومل ویلی ہے گلگت کے تھوڑا سا آگے, وہاں سے اولڈ سلک روڈ شروع ہوتی ہے, اور وہاں سے ہم چلے. اور اس کے بعد پھر ہم میون ایک جگہ ہے ہنزا سے پہلے, ہنزا کا شاید سب سے پہلا گاؤں ہے, وہاں پہ ہم نے اپنا سفر ختم کیا. 2 دن کا وہ سفر تھا, اور وہ بہت ہی پرانا راستہ تھا, شاید 1000 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ پرانا راستہ تھا. بیچ بیچ میں وہ ٹوٹا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی 10 منٹ کی. بالکل آپ کے چینل کے اوپر وہ ویڈیو ہے, میں نے بھی دیکھی تھی. تو بہت ہی وہ بعض جگہ پہ تو راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو سرینڈر یور سیلف ٹو دا مومنٹ. کہ مومنٹ میں جیسے پہاڑ پھسل رہا ہے تو اس ٹائم پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں, یا پھر میں ابھی آگے فیوچر کا کیا کروں گا, یا میں نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا. تب ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر غلطی کی تو گیا. پوری طرح سے آپ پریزنٹ مومنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہی سچ ہے. ہماری زندگی جو ہے اس میں جو سب سے بڑا ہمارا سچ ہے وہ ہے لمحہ موجود. اسی لمحے میں ہمارے سارے رشتے بنے ہیں, ساری دشمنیاں بنی ہیں. اسی لمحے میں ہم نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. آگے بھی آنے والی زندگی ہماری اسی لمحے میں ہمارے سامنے آئے گی. تو اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم ماضی اور مستقبل میں کیوں رہتے ہیں. ماضی اور مستقبل ہمیں اذیت دیتا ہے. شروع میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ لمحہ ہے لیکن ساتھ میں ٹائم بھی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس ریالٹی پہ غور کرتے ہیں, آپ سانس پہ دھیان دیتے ہیں, سانس سے بھی زیادہ گہرا شاید جب آپ سامنے دھیان دیتے ہیں, جو آپ کے سامنے ہے, کیونکہ زندگی ہمارے سامنے ہے. جیسے ہی آپ زندگی پہ دھیان دیتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا سکتی. دیکھیں یہ پاسبل تب ہوتا ہے جب آپ اس ریالٹی کو خود دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ جلا,
تو آپ دوبارہ کبھی بھی نہیں ڈالتے. جب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے تب تک آپ نہیں جیتے. جیسے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تب اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ہی نہیں بچتی. اس کے سیکنڈلی اس لمحے کے باہر جیا ہی نہیں جا سکتا. جب آپ سوچتے ہیں تبھی تو اسی لمحے میں سوچتے ہیں. ہر سوچ اس لمحے میں نئی پیدا ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا, جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں وہ پوری طرح سے یاد نہیں آتا. جو ہمیں یاد آتا ہے وہ پارشل ہوتا ہے, آدھی ہماری امیجنیشن ہوتی ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہی اسی کی بات کروں, وہی واقعہ ہوا, یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی ایک ایبسٹریکٹ سا ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ بھی جو ہمارا مائنڈ ہے, جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں, وہ بھی اسی ریالٹی سے آئے ہیں. پہلے میں نے گاڑی دیکھی, پھر میں نے گاڑی کے بارے میں سوچا. پہلے میں نے پیسہ دیکھا, پھر میں نے پیسے کے بارے میں سوچا. دیکھنا پہلے واقعہ ہوا ہے. جو پہلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے تعلق توڑ دیا تو وہ مائنڈ کے اندر جو بھی پڑا ہوا ہے وہ سب کا سب پرانا ہو جائے گا, اور وہ پرانا جو ہے وہ قید خانہ بن جاتا ہے. اور اس کی ریالٹی کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے. اور باقی مائنڈ جو ہے اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ مائنڈ کو خود توجہ دیتے ہیں. توجہ جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. توجہ حاصل کرنے کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. کسی کو پیسہ چاہیے, کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس کو توجہ چاہیے. کسی کو گاڑی چاہیے, کیوں چاہیے؟ اس کو دوسرے کی توجہ چاہیے. کوئی میک اپ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اس کو توجہ چاہیے. لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. توجہ صرف اور صرف زندگی کو دی جا سکتی ہے. آپ کسی جانور کو توجہ دینا شروع کریں, آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یو آر ایبل ٹو ٹرانسفارم دی اینیمل صرف اور صرف اٹینشن دینے سے. وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. آپ اس کے ساتھ جو کریں گے وہ آپ کی توجہ, صرف آپ اس کو غور سے دیکھیں گے, آپ کے دیکھنے میں ہی وہ واقعہ ہو جاتا ہے. آپ کسی انسان کو دیکھنا شروع کر دیں, وہ دیکھتے دیکھتے ہی اس کے اندر ایک طرح کا سکون آنے لگ پڑے گا. اور پوری پریزنس, جیسے ہی ہم کسی چیز کو یا کسی انسان کو یا کسی واقعے کو دیتے ہیں, ایون اگر آپ کوئی پلان کر رہے ہیں بزنس کے اندر, آپ پوری توجہ سے اس پلان کو کرتے ہیں, تو کیا وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا؟ کیا وہ کام مکمل نہیں ہوتا؟ جب ہم توجہ نہیں دیتے, جب ہم پارشل توجہ دیتے ہیں کسی چیز کو, تب وہاں پہ آ کے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ انٹرپشن کرتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فوکس کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا کہ فوکس کو لمبے دیر تک کیسے سسٹین کیا جائے. عام طور پہ انسان کا فوکس 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایک ڈسٹریکٹڈ مائنڈ کیا ہی کام کر سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس نے کچھ بڑا کرنا ہے زندگی میں, اس کو ایک فوکسڈ مائنڈ چاہیے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ لمبے عرصے تک 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے جب تک وہ چاہے تب تک وہ کام کر سکے جو کام اس کی ول کہتی ہے. چاہے وہ سانس پہ دھیان دینا ہو, چاہے وہ کوئی 3D ماڈل بنانا ہو کسی سوسائٹی کا, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ فوکس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر فوکس ہی نہیں ہے, اگر ڈسٹریکٹڈ مائنڈ ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توجہ اگر دی جائے تو پریزنٹ مومنٹ میں رہا جا سکتا ہے. اور توجہ دینے کے لیے سامنے ہے, جو واقعہ آپ کے سامنے ہے اس پہ توجہ دیں.